صفحہ نمبر 4 ہے اور سورۃ الطور سے ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر 4 سورۃ الطور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الطور مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع یوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ الطور کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الطور ہے اور اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی طور ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والطور۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 75 سورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس سورت کا 76واں نمبر ہے اور قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا 52 نمبر ہے۔ اس سورت کی 49 آیات ہیں اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والطور، یہاں پر واو قسمیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے، والطور، اور قسم ہے طور کی۔ اس کو طور بھی کہتے ہیں، طوری سینین بھی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی نا والتین والزیتون وطوری سینین۔ اور اسی طرح سورۃ المومنون آیت نمبر 20 پارہ نمبر 18 اللہ نے ارشاد فرمایا طوری سینا، تو وہاں پر طور سینا بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی بار کلام فرمایا۔ طور پہاڑ پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی مرتبہ کلام فرمایا اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ اب دیکھیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو دوسرے رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی درجات کے لحاظ سے ان کو بڑی فضیلت ملی ہے، لیکن پہلا نمبر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، دوسرا نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور انبیاء میں درجات کے لحاظ سے تیسرا نمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کس چیز کی قسم اٹھائی؟ طور کی، طور پہاڑ کی قسم اٹھائی۔ اب دیکھیں احادیث میں آتا ہے کہ دجال ساری دنیا میں گھومے گا، لیکن 4 مقامات ایسے ہوں گے کہ وہاں پر وہ نہیں جا سکے گا۔ ایک مکہ مکرمہ میں، وہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، فرشتے اس کے منہ پر ماریں گے اور اس کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرا مدینہ طیبہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، وہ داخل ہونے کی کوشش کرے گا لیکن فرشتے اس کو ماریں گے اور اس کو نہیں داخل ہونے دیں گے۔ تیسرا وہ طور پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ نہیں چڑھ سکے گا۔ چوتھا وہ بیت المقدس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا
لیکن فرشتے اس کو وہاں پر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کی قسم اٹھائی، اور طور کی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ وَكِتَابٍ، اور قسم ہے کتاب کی، مستور، جو لکھی ہوئی ہے، جو لکھی گئی ہے۔ کتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اس کی ایک تفسیر تو مفسرین یہ کرتے ہیں کہ کتاب مستور سے مراد تورات ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کا پہلے تذکرہ فرمایا، اور طور پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات نازل ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ تو اس لیے پہلی تفسیر مفسرین کیا کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ تورات ہے۔ دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانی کتاب اور صحیفہ ہے، چاہے وہ کوئی بھی آسمانی کتاب ہو یا کوئی بھی صحیفہ ہو۔ آسمانی کتابیں بہت ہیں، لیکن 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ اور اسی طرح صحائف بھی بہت ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کا تذکرہ فرمایا فی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ تو ہمارا ایمان ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ جتنی بھی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں جتنی بھی ہیں، آسمانی صحیفے جتنے بھی ہیں، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا ہی احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کتابوں کی تعداد کو جاننا یا ان کی تعریفوں کا جاننا ضروری قرار نہیں دیا، بس ہمارے لیے ایمان لانا ہی کافی ہے۔ تو ہم ان ساری کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو دوسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آسمانی کتابیں اور آسمانی صحیفے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر نازل فرمائے۔ اور اس کی تیسری تفسیر یہ کرتے ہیں کہ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ سے مراد لوح محفوظ ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، اس وقت سے لے کر اس کائنات کے ختم ہونے تک جتنے بھی معاملات ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ اور چوتھی تفسیر اس کی یہ کرتے ہیں کہ اس سے مراد نامہ اعمال ہے۔ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، لکھی ہوئی کتاب سے مراد کیا ہے؟ نامہ اعمال۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رجسٹر کو، اس کی کتاب کو اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب کو، اور بندہ اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ، لکھی ہوئی کتاب کی۔ فرمایا فی رق منشور، اور کشادہ ورق میں، کشادہ ورق میں لکھی ہوئی کتاب کہاں ہے؟ کشادہ ورق میں۔ اب رق عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ کہتے ہیں باریک چمڑے کو۔ اس وقت یہ ورق وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کاغذ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اور عموماً کاغذ نہیں ملتا تھا، اگر ملتا تھا تو بہت ہی قیمتی کاغذ ہوتا تھا، اور وہ آتا تھا ایران سے یا تبوک سے۔ تو لوگ کیا کرتے تھے کہ بڑے بڑے پتوں کو اکٹھا کرتے اور ان کے اوپر قرآن پاک یا کوئی چیز لکھنے والی ہوتی تو اس کے اوپر لکھ لیا کرتے تھے، یا چمڑے کے اوپر لکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر قرینہ ہے اس بات کا کہ یہ کتاب جو ہے لکھی ہوئی ہے، کہاں لکھی ہوئی ہے؟ کشادہ اور آگ میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو لکھا ہوا ہے۔ یہ اکٹھا تو ہم یہ ورق کھولتے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد پھر ایک، تو ہمیں یہ اوراق پر نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے لوح محفوظ میں۔ ایک تختی ہے، بڑی تختی ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لکھا ہوا ہے، محفوظ کیا ہوا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا والبیت المعمور، قسم ہے بیت معمور کی، آباد گھر کی۔ بیت معمور کسے کہتے ہیں؟ بیت معمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح ہم انسانوں کا قبلہ کون سا ہے؟ بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، اسی طرح فرشتوں کا بھی قبلہ ہے، اور وہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر۔ بیت اللہ شریف کے عین اوپر 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اور روزانہ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔
حدیث میں کیا آتا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزانہ 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے جب تک اس کی عمر ہے دوبارہ اس کو موقع نہیں ملے گا، اس کی باری نہیں آئے گی۔ اور خانہ کعبہ کا طواف تو رک سکتا ہے لیکن بیت معمور کا طواف نہیں رک سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے بیت معمور کی، آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے بلند چھت کی۔ بلند چھت سے مراد کیا ہے؟ آسمان، جو ہم سے لاکھوں میل دور ہے لیکن ہم اس کی طرف دیکھتے ہو ہمیں کہ نظر آتا ہے، بالکل صاف نظر آتا ہے، حالانکہ اتنی دور چیز ہو تو وہ دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن آسمان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں حالانکہ یہ ہم سے لاکھوں میل دور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند چھت یعنی آسمان کی قسم اٹھائی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والبحر المسجود، قسم ہے سمندر کی، المسجود جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جغرافیہ دان جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ زمین کے 100 حصوں میں سے 71 حصے جو ہیں وہ پانی کے ہیں اور 29 حصے جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ خشکی کے ہیں۔ ہماری دنیا کی جو حکومتیں قائم ہیں وہ خشکی کے حصوں پر ہیں، لیکن 71 حصے جو ہے وہ پانی ہی پانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھائی سمندر کی جو پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ان بے شک عذاب ربی کا، آپ کے رب کا عذاب لواقع، البتہ واقع ہونے والا ہے، ضرور بر ضرور آنے والا ہے۔ ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، من دافع، کوئی دور کرنے والا، اس عذاب کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ وہ عذاب قبر کا بھی ہو سکتا ہے، برزخ کا بھی ہو سکتا ہے، پل صراط کا بھی ہو سکتا ہے، دوزخ کا بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا ضرور بر ضرور آئے گا، تو اس وقت اللہ کے عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور وہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کا تذکرہ فرما دیا، فرمایا یوم، جس دن تمور السماء، حرکت کرے گا آسمان، مورا، حرکت کرنا، جس دن آسمان حرکت کرے گا۔ اب دیکھیں یہ سائنسدان، ان کے 2 طبقے ہیں، ان میں ایک طبقہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے زمین جو ہے وہ متحرک ہے، زمین حرکت کرتی ہے، چاند اور سورج جو ہیں وہ حرکت نہیں کرتے بلکہ وہ ساکن کھڑے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان جو ہیں وہ ساکن ہیں، سورج اور چاند حرکت میں ہیں۔ اور سورج اور چاند کی حرکت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی بیان کیا ہے کہ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہ اپنے مدار میں تیرتے ہیں، گردش کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر ایک اپنی مقررہ مدت تک چلتا رہے گا۔ تو ہمارا اس بات پر ایمان ہے جو اللہ نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک کے اندر کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، وہ اپنے مدار پر چلتے ہیں، زمین اور آسمان جو ہیں وہ متحرک نہیں ہے بلکہ ساکن ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور چلیں گے پہاڑ، وَتَسِيرُ، اور چلیں گے الجبال، پہاڑ، سیرا، چلنا۔ دیکھیں اتنے مضبوط پہاڑ ہیں کہ آج ہم میں سے کوئی پہاڑوں کی مضبوطی کو دیکھتا ہے، ان کی بلندی کو دیکھتا ہے یا ان کی لمبائی کو دیکھتا ہے۔ ہم تو پہاڑی علاقے میں رہتے نہیں ہیں، ہم میں سے جس نے کبھی پہاڑ کو نہیں دیکھا وہ پہاڑی علاقے میں جائے گا، وہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا، حیرت میں مبتلا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بلند پہاڑ، اور اتنے لمبے لمبے پہاڑ، اور اتنے مضبوط پہاڑ، حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یہ مضبوط پہاڑ اس دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟
یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، یہ پتنگوں کی طرح بکھر جائیں گے، اڑیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فویل، پس ہلاکت ہے یومئذ، اس دن، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے، قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے، یہ ثواب اور عقاب کو جھٹلانے والوں کے لیے، دوزخ اور جنت کو جھٹلانے والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے جھٹلا دیا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شاعر کو، فرمایا فویل، پس اس کے لیے کیا ہے، اس دن ہلاکت ہی ہلاکت ہوگی۔ اور وہ ہلاک ہونے والے لوگ کون ہوں گے؟ اللہ نے فرمایا الذین، ایسے لوگ، ہم وہ فی خوضن، دنیاوی باتوں میں، یلعبون، کھیلتے ہوں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ دنیاوی باتوں میں کھیل رہے ہوں گے، جیسا کہ نماز کا وقت ہوتا ہے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ڈرامے کا وقت ہوتا ہے، لوگ ڈرامہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تو فرمایا یہ دنیاوی باتوں میں، دنیاوی کھیل میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس زندگی کو تماشا در تماشا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یوم، جس دن، یدعون، ان کو دھکیلا جائے گا، الی نار جہنم، جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکیلنا، جس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے مجرموں کو پکڑا ہوگا، اور وہ مجرم اس حالت میں ہوں گے کہ ان کے ہاتھوں کو ہتھکڑیاں اور پیروں کو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی، اور فرشتے ان کو دھکے دے دے کر، دھکیل کر جہنم کے قریب لے جائیں گے۔ اور جب یہ جہنم کے قریب پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ان سے یہ کہیں گے، کیا کہیں گے، ھذہ النار، یہی وہ آگ ہے، التی، وہ جو، کنتم، تم تھے، بہا، جس کو، تکذبون، جھٹلاتے۔ جب یہ مجرم جہنم کے قریب پہنچیں گے تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ افسحر، کیا بھلا جادو ہے، ھذا، یہ، ام انتم، یا تم، لا تبصرون، نہیں دیکھتے۔ اب بتلاؤ، تم تو دنیا میں اس کا کیا کرتے تھے، انکار کرتے تھے، اب بتلاؤ یہ جادو ہے یا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ لیکن اس وقت کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ رہے ہوں گے، اور اس دن جھٹلانا نہیں ہوگا، وہ اقرار کہیں گے کہ ہاں یہ وہی آگ ہے جس آگ کے بارے میں دنیا میں بتلایا جاتا تھا، اور ہم دنیا میں اس آگ کا انکار کرتے تھے، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا، اور فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنی زبان سے کہیں گے، اصلوہا، تم داخل ہو جاؤ اس آگ میں، فاصبروا، پس تم صبر کرو، او لا تصبروا، یا تم صبر نہ کرو، تم صبر کرو یا نہ کرو، اس آگ سے آج تمہارا کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، تمہارے لیے اس آگ سے بچاؤ ممکن نہیں ہے، تمہیں برداشت کرنے پڑے گا، تم اس آگ کو برداشت کرو، اور برداشت کرنا پڑے گا چاہے تم صبر کرو یا صبر نہ کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سواء علیکم، برابر ہے تم پر، یعنی یہ دونوں حالتیں تم پر برابر ہیں، تم صبر کرو پھر بھی تم آگ کے اندر جلو گے، تم صبر نہ کرو پھر بھی تم آگ کے اندر جلو گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے، اور ہم محفوظ تب ہی رہ سکتے ہیں جب ہم ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ پر قائم رہیں گے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انما، بے شک، تجزون، تم کو بدلہ دیا جائے گا، ما، ان باتوں کا، ان کاموں کا، کنتم، کہ تم تھے، تعملون، جو کچھ کرتے، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں رہ کر کرتے تھے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کا عمل کرے گا اس کو اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دکھلائیں گے، وہ اپنی آنکھوں سے اس بدلے کو دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
11 اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی تو وہ بھی اپنی اس برائی کو دیکھے گا، اس کے بدلے کو ضرور بر ضرور دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے سچی محبت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔